اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل معدہ کے متعلق نمبر 1 از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر، قسط نمبر 44، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 14 نومبر 2023۔ ابراٹنم بعض اوقات اسہال کے دب جانے کے نتیجہ میں اچانک جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی دل پر شدید حملہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 1۔ ابراٹنم کے بنیادی مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ اس کا مریض اسہال کے دوران آرام پاتا ہے، کیونکہ وہ فاسد مادے جو جوڑوں کی تکلیف پیدا کرتے ہیں اسہال کے ذریعہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ بس ایسے مریضوں کے اسہال کا اگر ابراٹنم کے ذریعہ ہی علاج کیا جائے تو رفتہ رفتہ اسہال بھی دور ہو جائیں گے اور جوڑوں میں درد کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 2۔ اسہال اچانک بند ہو جانے کے نتیجے میں بعض اوقات جوڑوں کے دردوں کے علاوہ خونی بواسیر کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، اس کا بھی ابراٹنم سے ہی علاج کیا جائے۔ صفحہ نمبر 3۔ ایبسنتھیم مرگی کے حملہ سے قبل مریض اعصابی بے چینی محسوس کرتا ہے، اچانک متلی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ ایبسنتھیم میں معدے کی علامتیں بھی نمایاں ہیں، بھوک نہیں لگتی اور غذا ہضم نہیں ہوتی، ڈکار، متلی، قے، معدے میں ہوا کا سخت زور۔ ایسے مریض کو عموماً قبض رہتی ہے، پیشاب بہت آتا ہے جس کا رنگ گہرا اور بو سخت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 6۔ ایسیٹک ایسڈ یعنی سرکہ ایک تیزابی محلول۔ ایسیٹک ایسڈ معدے کے کینسر میں مفید دوا سمجھی جاتی ہے۔ پیٹ میں شدید کاٹنے والا درد ہوتا ہے، شدید پیاس، قے کا رجحان اور جلن پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ کہا جاتا ہے کہ کپڑے کو ایسیٹک ایسڈ 1x میں بھگو کر معدے کے مقام پر رکھنے سے معدے کے کینسر کی گلٹی گھلنے لگتی ہے، کیونکہ 1x میں گلٹی کو گھولنے اور اس میں پیپ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ معدے اور سینے میں شدید جلن اور تکلیف دہ جلن جس کے بعد جلد ٹھنڈی اور ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ جائے، یہ اس کی نمایاں علامت ہے۔ صفحہ نمبر 7۔ ایسیٹک ایسڈ میں اسہال آتے ہیں جو کمزور کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7۔ ایکونائٹ نیپلس اگر اچانک پیچش کے ساتھ خون کا عنصر نمایاں ہو تو ایکونائٹ اس پیچش میں بھی فوری فائدہ دیتی ہے۔ خشک گرمی کی پیچش میں تو یہ لاجواب ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسی بیماری جو جراثیم کے حملہ کی وجہ سے ہو، مثلاً باسی غذا کھا لی جائے جس میں تعفن پیدا ہو چکا ہو اور اس سے اسہال شروع ہو جائیں، یا اچانک پیچش لگ جائے۔ اسی طرح برسات کے موسم میں خونی پیچش جس سے مریض ڈر جائیں، ان سب بیماریوں میں ایکونائٹ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 12۔ ایکٹیا ریسیموسا ایکٹیا ریسیموسا میں ابراٹنم کی طرح قبض اور اسہال آپس میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ معدہ میں شدید درد ہوتا ہے جس سے آگے کی طرف جھکنے سے آرام آتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اور اعضائے تناسل پر بوجھ کی وجہ سے متلی اور قے کا رجحان۔ نوجوان بچیوں کو پہلے حمل میں شدید متلی ہوتی ہے اور کسی دوائی سے بھی آرام نہیں آتا۔ اس تکلیف میں گہرے غور و فکر، مزاج شناسی اور علامات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر دوا تجویز کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 16۔ ایڈرینالین انتڑیوں کے فعل کی رفتار سست ہو جاتی ہے، منہ خشک رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 19۔ ہر قسم کے سیلان خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ پھیپھڑوں، ناک، انتڑیوں، رحم یا کہیں اور سے خون جاری ہو جائے اور اسے روکنے کے لیے کسی دوا کی واضح علامتیں نہ ہوں تو ایڈرینالین کو بھی فوری ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 19۔ ایکولس ہیپوکاسٹینم مقد میں جلن، خشکی اور یہ احساس جیسے چھوٹی چھوٹی کرچیاں بھری ہوئی ہیں، اجابت سخت خشک مشکل سے ہوتی ہے
اور اجابت کے بعد سخت درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 22۔ ایکولکس میں کھانا کھانے کے بعد مسلسل بے چینی، جلن اور ایسا احساس رہتا ہے جیسے ابھی قے آنے والی ہو۔ نظام ہضم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، معدے میں پتھر کا سا بوجھ، کھانا کھٹاس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں۔ صفحہ نمبر 23۔ ایتھوزا سائی نیپیم یعنی فولز پارسلے، ایسے بچے دودھ بالکل ہضم نہیں کر سکتے، دودھ پیتے ہی قے کر دیتے ہیں۔ قے کے بعد کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے، فوراً بھوک لگ جاتی ہے، لیکن دوبارہ دودھ پلانے پر حالت پھر وہی ہو جاتی ہے، عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔ اگر اسہال شروع ہو جائیں تو وہ بہت معمولی مقدار میں آتے ہیں، پہلے زردی مائل پھر سبز رنگ کے صفراوی مادے کا اخراج ہوتا ہے، پیٹ میں شدید مرڑ اٹھتے ہیں۔ اسہال کے علاوہ بار بار پھٹے ہوئے دودھ کی قے کا رجحان ملتا ہے، مگر اس میں اسہال شاذ کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ بچوں کی بھاری اکثریت شدید قبض کا شکار ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ ایسا بچہ جس کے دماغ میں کچھ خلل ہو اور گرم موسم میں دودھ پیتے ہی قے کر دینے کی علامات نمایاں ہوں، اس کی دوا ایتھوزا ہی ہے۔ صفحہ نمبر 26۔ ایسی عورتیں جن میں ایتھوزا کی کچھ علامات پائی جائیں، رحم کی تکلیفیں اور آنتڑیوں کی طبی حرکت میں کمزوری ہو، بغیر متلی کے کھانا الٹنے کا رجحان ہو، ایتھوزا دینے سے آرام پاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 27۔ یہ دوا بچوں کے دانت نکالنے کے زمانہ میں اسہال لگ جانے کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ صفحہ 27۔ بچہ سر نہیں سنبھال سکتا، دودھ پیتے ہی قے کر دیتا ہے اور قے کے فوراً بعد دودھ طلب کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 27۔ ایگریکس مسکیریس فلائی فنگس، ایگریکس کے مریض کے پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے، آنتڑیوں کی طبی حرکت میں کمزوری واقع ہو جائے اور پیٹ غیر معمولی طور پر ہوا سے بھر جائے۔ نکس وامیکا بھی آنتڑیوں کی حرکت کو بحال کرنے کے لیے بہت اثر دوا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ علامتیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پیٹ کی عارضی اور مستقل دونوں بیماریوں میں نکس وامیکا اچھا اثر دکھاتی ہے، نہ سلفر کی طرح بہت گہری اور نہ ایکونائٹ کی طرح عارضی، بلکہ درمیانی کیفیت کی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 31 اور 32۔ ایگنس کاسٹس، ایگنس کاسٹس میں پیٹ میں ہوا بھی پائی جاتی ہے، معدہ سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں، آنتیں نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور مریض پیٹ کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ ایلیم سیپا، اگر بچے کو الٹیاں بھی آئیں، بد ہضمی ہو، بدبودار ہوائیں خارج ہوں اور خسرہ کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ایلیم سیپا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز بچوں کے پیٹ درد کے لیے بھی یہ اچھی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ ایلیم سیپا میں پیٹ میں ایسا درد اٹھتا ہے جس کے ساتھ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ ایلو، پیٹ میں ہوا، اسہال اور الٹی کا رجحان اس دوا کی نمایاں علامتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 41۔ ایلو کی ایک خاص علامت ایسی ہے جو لائکوپوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی سمندری جانور خصوصاً اوئسٹر کھانے سے اسہال لگ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41۔ ایلو کے مریض کے پیٹ کی ہوا سارے پیٹ میں تناؤ پیدا نہیں کرتی، بلکہ لائکوپوڈیم کی طرح دائیں طرف نیچے کی جانب اس کا دباؤ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پیٹ کی ہوا کے لیے 3 دواؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں: کاربوویج جس میں ہوا کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے، لائکوپوڈیم جس میں دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور چائنا جس میں دباؤ سارے پیٹ میں ہر طرف ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 41۔ آنتڑیوں کی طبی حرکت میں کمی واقع ہو جائے تو نکس وامیکا سب سے اچھا کام کرتی ہے۔ ہوا میں غیر معمولی بدبو پائی جائے تو کاربوویج غالباً بہتر اثر کرے گی۔ معدہ کے منہ پر تیزابیت کی وجہ سے شکنجہ سا آ جائے
اور کھانا متعفن ہونے کی وجہ سے سخت بدبو پیدا ہو اور ہوا معدہ میں اکٹھی ہوتی رہے تو یہ باتیں کاربوویج کی پہچان میں ممبد ثابت ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 42۔ چائنا پیٹ کی ہوا میں اس صورت میں مفید ہے جبکہ چائنا کی دوسری علامتیں موجود ہوں، یعنی مریض کے مزاج میں خشکی اور ملیریا کے بد اثرات کی عمومی علامتیں ملتی ہوں۔ بعض دفعہ لعابوں کی کمی کی وجہ سے انتڑیوں میں جگہ جگہ ہوا رک جاتی ہے۔ چائنا ایسے مریضوں سے تعلق رکھتی ہے جن کے لعاب خشک ہو رہے ہوں اور انتڑیوں کے گلینڈز اپنا پورا کام نہ کریں۔ صفحہ نمبر 42۔ سمندری غذا خصوصاً آئسٹر کھانے کا رد عمل ایلو کے مریض پر فوری اسہال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ متلی اور قے کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ اسہال کے ساتھ پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہیں۔ بواسیر کے مسے گچھوں کی صورت میں لٹکے ہوتے ہیں اور ان میں شدید جلن اور درد ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر اسہال کی بجائے قبض ہو تو پیٹ کے نچلے حصے میں شدید دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ایلو کا مزاج رکھنے والا مریض عموماً گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، حالانکہ گوشت کھانے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 42-43۔